السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جنہوں نے صدیوں تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ نبی جن کی دعا نے زمین اور آسمان کو ہلا دیا، جن کی کشتی اللہ کے حکم سے موجوں پر تیرتی رہی اور جن کے صبر نے ایمان کی تاریخ لکھ دی۔ ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ اس زمانے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ سوا، یعقوس، یعوق اور نصر جیسے بت ان کی عبادت کا مرکز بن گئے تھے۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ ان کی بتوں سے اپنی حاجتیں مانگتے، بارش کے لیے دعائیں مانگتے اور مصیبتوں سے نجات کے لیے انہی سے فریاد کرتے۔ شیطان ان کو گمراہی میں مبتلا کر چکا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور شرک سے روکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت پیار اور نرمی سے اپنی قوم کو سمجھایا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب قوم نوح نے حق کا انکار کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتوں پر کان بند کر دیے تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی، تم ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ یہ کشتی بلند اور محفوظ جگہ پر بنائی جا رہی تھی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام لکڑیاں کاٹ رہے ہیں اور تختے جوڑ رہے ہیں، کھیلے ٹوک رہے ہیں، تو وہ زور زور سے ہنسنے لگتے اور کہتے، اے نوح، تم تو نبی تھے، اب بڑائی بن گئے، یہ کشتی خشکی پر بنا کر کیا کرو گے؟ یہاں تو دریا بھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش رہتے۔ دن گزرتے گئے، کشتی تیار ہوتی گئی۔ یہ کشتی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور مضبوط جوڑی گئی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نوح کو وحی دی کہ ہماری نگرانی میں اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی، اس میں ہر قسم کی جانوروں کے جوڑے، پرندے اور ایمان لانے والے لوگ سوار ہونے والے تھے۔ یہ کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کی کہ فرمایا، جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ ہمارا حکم آ چکا ہے۔ پھر ایک دن زمین لرزنے لگی، بادلوں نے گرجنا شروع کیا، بجلیاں کڑکنے لگیں اور اچانک زمین کے تنورے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے بارش کے دہانے کھل گئے، زمین نے اپنے چشمے پھوڑ دیے۔ آسمان اور زمین کے پانی آپس میں مل گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بلایا، ہر جاندار کے نر اور مادے جوڑے سوار کیے۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ بھی موجود تھے، سوائے ان کے بیٹے کنعان کے جو ایمان نہیں لایا تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے تو دل باپ کا تڑپ اٹھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ آسمان سے پانی برستا رہا، زمین سے چشمے ابلتے رہے، پہاڑ پانی میں چھپ گئے، زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہا سوائے ان کے جو کشتی میں تھے۔ کشتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی، ایمان والے اللہ کے نام لے کر چلتے رہے۔ ترجمہ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا۔ کشتی نوح اللہ کی حفاظت میں طوفان دریا میں تیرتی رہی۔ دوسرا حصہ سننے کے لیے میری ویڈیو کو آپ ضرور واچ کیجیے گا۔